الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون احباب گرامی قدر مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حافظ نعیم الرحمن اس مسجد کی انتظامیہ سارے احباب آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے سے ملاقات کا موقع فراہم کیا ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے میں آپ کو صرف ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ سمجھ آ جائے اور پھر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے سب سے پہلے تو آپ ایک بات جو میں نے شروع کرنی اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے ایک تو تجدید نیت کر لیں نیت کو تازہ کر لیں کہ ہم کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ پورے شرح صدر کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ کس مقام پہ بیٹھے ہیں کیا سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا آپ عام سی محفل اور مجلس میں نہیں ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یتلون کتابہ ویتدارسونہ بینہم جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے ہیں الا نزلت علیہم السکینہ اللہ ان کو سکون نازل فرما دیتا ہے وحفتہم الملائکہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں وغشیتہم الرحمہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ان پہ رحمت کا نزول ہوتا ہے یہ تو یہ بات ہے نا اور سب سے بڑی بات ہے کہتے ہیں کہ فلاں چاند پہ پہنچ گیا فلاں ملک نے بڑا مارکا مار لیا چاند پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں فلاں نے چاند پہ قدم رکھ لیا فلاں مریخ پہ جانے کی باتیں کرتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ جو لوگ ہیں نا آپ لوگ میں نے کہا پورے شعور کے ساتھ بیٹھے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو ملنے کیا والا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے چوتھی چیز فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ چاند پہ پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مریخ پہ پہنچ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے
آپ وہ لوگ ہیں جب اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ کی کتاب سننے کے لیے، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے پاس جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ ان میں آپ لوگوں کے نام لیتے ہیں۔ پورے شعور کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ کے نام کہاں پہ پکارے جا رہے ہیں اور اللہ کن میں آپ کا نام لے کے فخر کر رہا ہے۔ ورنہ تو لوگ اپنے بستروں میں دب کے بیٹھے، لوگ تو ٹاک شوز دیکھ رہے ہوں گے، لوگ تو ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ اور دوسری بات ایک تو یہ کہ آپ کا نام آسمانوں پہ لیا جا رہا ہے، اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے دنیا سے گھوم پھر کے جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ آپ کی زمین سے آئے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ رپورٹ دیتے ہیں فلاں یہ کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا۔ اللہ کچھ لوگ آپ کے گھر میں جمع تھے، آپ کی بات نہیں کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے جاؤ، میں نے ان کو معاف کر دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، چلو ان کو جنت دے دے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ، اپنے مقام کو سمجھیے، ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو آپ کی باتیں سننے نہیں آیا تھا، آپ کی ذکر کی مجلس اٹینڈ کرنے نہیں آیا تھا، اس کو کسی سے کام تھا، وہ ویسے ملنے کے لیے آ گیا۔ فرمایا ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، فرشتوں یہ لوگ مجھے اتنے پسند ہیں کہ جو ان کے تعلق والا ہے وہ بھی پھر بے فائدہ نہیں رہے گا، اس کو بھی بخش دیا۔ ایسے اللہ عزت اور اکرام کرتے ہیں، ایسے احترام دیتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ اس مجلس کو، اس اجتماع کو اور اس جلسے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔ آپ بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں پہ وقت نکال کے آئے ہیں۔ اور یہی بات میں آپ سے کروں گا، غفلت کی زندگی سے نکلیے، شعور کی زندگی، بس یہی میرا موضوع ہے آج۔ اور آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، صرف 30 سے 35 منٹ۔ غفلت کی زندگی۔ پہلے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال جواب چلے گا تاکہ آپ بھی بیدار رہیں، آپ کو سمجھ بھی آئے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے؟ کتنی قیمتی ہے یہ زندگی؟ کوئی بتائے گا؟ اگر یہ کہا جائے چلیں اس کی قدر و قیمت کے بارے میں، انسان کی جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے نا، انسان اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ مین روڈ سے اتریں، آپ کی جیب میں 10,000 روپیہ ہو، یہ وقت ہو جائے اور یہ خطرہ ہو کہ آگے ڈاکو یا ادھر ادھر کوئی ہوں گے، تو آپ گھر فون کریں گے کہ مجھے لینے آ جائیں، میری جیب میں 10,000 روپیہ ہے۔ آپ کو اس 10,000 کی زیادہ فکر ہوگی۔ اور اگر کسی کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہو، پھر 2-4 بندے اسلحہ لے کے آؤ، کہیں راستے میں خطرہ ہے۔ اور اگر کسی کے کروڑ روپیہ ہو، وہ تو پھر پوری ایک بڑی کار کروا کے آئے گا اور آگے پیچھے 2-4 اسلحے والے لوگوں کو لے کے آئے گا، کیونکہ جتنی چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے۔ تو زندگی کتنی قیمتی ہے؟ میرا سوال پھر اس کا مطلب یہ ہے جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت۔ تو ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ جب ہمیں یہ نہیں پتا تو پھر ہم اس زندگی کو، اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ پھر تو ہم سو کے گزاریں گے، گپے لگا کے گزاریں گے، کیونکہ اس کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کتنی قیمتی ہے یہ زندگی۔ ایک انسان ہسپتال میں پڑا ہو، آپ لے جائیں اس کو، قصور کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، آپ اس کو لاہور لے جائیں، لاہور کے بڑے ہسپتال میں پڑا ہے، ڈاکٹر جمع ہیں، اور وہ ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا جتنا بینک بیلنس ہے، جتنی زمین ہے، جتنے پلاٹ ہیں، کوٹھیاں ہیں، جائیداد ہے، سارا کچھ لے لے، 1 منٹ کی زندگی مجھے اللہ سے لے دیں۔ اگر اس کی زندگی نہیں ہے تو کیا سارا کچھ دے کے 1 منٹ کی زندگی مل سکے گی؟ وہ کہے اچھا ٹھہرو، میں اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے سارے خاندان کا منت ترلا کرتا ہوں، ان کا بھی سارے کا سارا بینک بیلنس، زمین جائیداد لے لو اور 1 منٹ کی زندگی دے دو، مل جائے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ دنیا جہان کے سارے خزانے دے دیتا ہوں، سارے بینکوں کا جتنا بھی روپیہ وہ لے لو اور 1 منٹ کی زندگی، اگر اللہ نے زندگی نہیں دی تو 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی زندگی بھی نہیں ملے گی۔ یہ زندگی کتنی قیمتی
हमारा इस ज़िंदगी के साथ रवैया क्या है? हम 10,000 की तो फिक्र होती है, हमें 10 लाख की भी फिक्र होती है, और वो ज़िंदगी जिसका एक लम्हा अरबों खरबों में भी नहीं ख़रीदा जा सकता, वो हम घंटों गप्पे मार के गुजार देते हैं, गफलत की ज़िंदगी बसर करते हैं। वो हम घंटों सो के गुजार देते हैं, फुर्सत मिले तो चले जी लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, आज फलां दोस्त से गपशप करके आते हैं। उस ज़िंदगी को हम कीमती क्यों नहीं बनाते? हम गफलत की ज़िंदगी, और जब इंसान गफलत की ज़िंदगी में पड़ता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सउस्रिफु अन आयाती अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़। इंसान जब गफलत का शिकार होता है, अपने रब को नहीं पहचानता, अपने रब की नहीं मानता, उसकी कदर कीमत नहीं करता, उसके एहसानात को याद नहीं करता, उसकी नेमतें खाता है, उसका शुक्र अदा नहीं करता, ऐसा बंदा फिर हमारी आयतों से इधर उधर हो जाता है, हमारे रास्ते पे नहीं चलता। जो अल्लाह को नहीं पहचानता, जो अल्लाह की कदर नहीं करता, जिसको अल्लाह की मारिफत नहीं है, जिसको इस जिंदगी की अहमियत का शऊर नहीं है, तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। सारा कुछ खाता है, पीता है, अल्लाह की नेमतें सारा कुछ करता है, लेकिन तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वइयरू कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा। इस गफलत का दूसरा नुकसान है, तो तकब्बुर में मुब्तला हो गए, और इस गफलत का दूसरा नुकसान वइयरू कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, अल्लाह की निशानियां देख के, अल्लाह की आयात को सुन के, अल्लाह के कुरान को पढ़ के फिर वो उस पर अमल भी नहीं करता। उसको पता ही नहीं है कि ये कलाम किसका है, ये बातें किसकी हैं, ये हुक्म किसका है। मेरे सामने खड़ा मेरा प्रिंसिपल मुझे कोई आर्डर दे और मैं फौरन भागता हूँ, प्रिंसिपल ने कहा है कि 8 बजे से पहले पहुंचना, तो मुझे पहुंचना है। दुनिया जहां के सारे प्रिंसिपल इकट्ठे कर लिए जाए, अल्लाह की कुव्वत और शान और अल्लाह की इस अजमत और जलाल तक पहुंच सकते हैं, तो फिर उस रब का जब बुलावा आता है तो फिर हम क्यों नहीं जाते? इसलिए कि हमने रब को पहचाना ही नहीं, जैसे उसकी मारिफत हमें होनी चाहिए थी वो है ही नहीं। आज मेरे बाद इसी मारिफत पे इंशाअल्लाह बरादर मुकर्रम मेरे मुहसिन भी हैं, मुरब्बी भी हैं, डॉक्टर सैफुल्लाह फैजी साहब, वो भी इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे अल्लाह की मारिफत के हवाले से, कि हम अल्लाह को पहचाने तो सही। जब अल्लाह को पहचानेंगे हमारी काया भी पलट जाएगी। जब हमें पता होगा कि मेरा रब अजीज है, वो गालिब है, किसी भी वक्त मुझे पकड़ सकता है, तो बताइए फिर हम गफलत की जिंदगी बसर करेंगे? उसने कैमरे लगाए हुए हैं, वो अलीम है, मेरे एक एक लम्हे को जानता है, वो खबीर है, मेरे पल पल की उसको खबर है, मेरे दिल से गुजरते हुए ख्याल वो भी उससे भी वो वाकिफ है, वो बसीर है, मेरे लम्हे लम्हे को जब कोई नहीं देख रहा होता, बसीर फिर भी देख रहा होता है। बताइए फिर हमारी खलवतें और तन्हाइयां पाक और साफ होंगी या नहीं होंगी? वो कदीर है, मेरा कोई काम रुक नहीं सकता। जब अल्लाह की कुदरत पे हमें यकीन होगा तो फिर हमें टामक टोहियां मारने के लिए किसी हजरो शजर या किसी दरबार या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ती है? अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन ही नहीं रखते, गुनाह क्यों करते? हम अल्लाह को अलीम और खबीर समझते नहीं है। अल्लाह ने कितने कैमरे लगा रखे हैं, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारी जुबान, ये तुम्हारा जिस्म, एक एक चीज कयामत के दिन गवाही देगी। अल्लाह ताला खुद देख रहे हैं, अलीम है, खबीर है। तो इस गफलत की जिंदगी से निकलिए, और गफलत की जिंदगी से हम तभी निकलेंगे जब हमें अपने प्यारे रब की पहचान होगी, मारिफत होगी, और इस मारिफत और पहचान के लिए हमें अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अल्लाह अलीम है तो कितना अलीम है, अल्लाह खबीर है तो किस कदर खबीर है, अल्लाह कदीर है तो कैसा, अल्लाह कवी है, अल्लाह मतीन है, अल्लाह गालिब है। जब अल्लाह गालिब है और मैं उस गालिब का बंदा हूँ, तो फिर मुझे हक बात पे खड़ा होते हुए किसी से डरना चाहिए? अल्लाह मेरे साथ, अल्लाह गनी है, उसने मेरी रोटी रोजी का बंदोबस्त किया हुआ है। जब ये होगा तो फिर अल्लाह के मना करदा रस्तों पे मैं रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं चलूंगा। मेरा अल्लाह गनी है, वो मुझे देगा पूरे यकीन के साथ, पूरे शऊर के साथ। फिर मैं सूद का कारोबार नहीं करूंगा, फिर मैं रिश्वत नहीं लूंगा, फिर मैं डाके नहीं मारूंगा, फिर मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगा कि मेरे गनी ने मुझे बताया है कि तुमने ऐसे कमाई करनी है, इसमें बरकत दूंगा, फिर मैं वैसे ही कमाई करूंगा। एक रेड़ी
छोटी सी रेडी, एक तस्वीर, किसी मुल्क का एक बाशिंदा, रेडी पे बिल्कुल थोड़े से फल हैं और वो भी बिल्कुल थोड़े से, खाली रेडी, और एक बोर्ड उसने लगाया हुआ है, कैफ़ा अख़ाफ़ुल फ़क़्र व अना अब्दुल गनी, मुझे फकीरी का क्या डर है, मेरा रब गनी है, मेरी रोटी रोजी को उसने बंदोबस्त किया। गोया वो बता रहा है कि ये रेडी मुझे रोटी नहीं देती, ये फ्रूट मुझे रोटी नहीं देते, ये रेडी भी दी है रोजी कमाने के लिए तो उस गनी ने दी है, इस पे सौदा पड़ा है, ये भी उस गनी ने दिया है, जिसने ये कुछ दिया है, मुझे भूखा मरने देगा तो फिर मैं उसकी नाफरमानी करके रोजी क्यों करूं। अल्लाह के अस्मा की गफलत की जिंदगी छोड़ दे, अल्लाह को पहचाने जैसा उसको पहचानने का हक है, वरना अल्लाह कहेंगे वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, जैसे मेरी कदर करनी चाहिए थी उन्होंने कदर नहीं की। अब अगर तू कहे, यहाँ पे आके कहे, हमारा बाप ही कहे, बेटा मैंने तुम्हारी परवरिश की थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जैसे तुझे मेरी कदर करनी चाहिए थी वैसे तूने कदर नहीं की, तो बंदे के लिए भूख मरने का मकाम नहीं होता। हम अल्लाह की नेमतें खाएं, अल्लाह की ज़मीन पे रहें, सारा कुछ करें, और क़यामत के दिन अल्लाह कहे वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, और यकीन जानिए हमने रब को नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो हमारी ये हालत नहीं होती, हमारा लम्हा गफलत में नहीं गुजरता, हमारा लम्हा उससे दूरी भी नहीं गुजरता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यज़कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयान, हर वक्त अल्लाह को याद रखते थे, और हम ऐसे हैं कि हमसे सुबह शाम के अज़कार नहीं होते, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कौन सी दुआ पढ़ते थे। तो इस गफलत की वजह से इंसान तकब्बुर में शिकार है, कब तकब्बुर का शिकार हो जाता है, और वही यरू कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, इस गफलत की वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह की निशानियों को देखते हैं उस पर ईमान नहीं लाते, लोगों को रब का तारुफ करवा दें, शऊर की जिंदगी दे दे, तो कोई भी बंदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शऊर की जिंदगी दी थी, तो बड़े बड़े मुखालिफिन सारे के सारे इस्लाम कबूल करने पे आमादा हो गए। वही यरो सबील रुश्दी ला यत्तखिदुहु सबीला, जब इंसान गाफिल होता है, जब इंसान गाफिल होता है तो फिर वो राह हिदायत पे नहीं चलता। ये गफलत कोई छोटी सी बात नहीं है, गफलत से निकलें, अपने रब को पहचानें, अपने रब के रास्ते पे चलें, वरना राह हिदायत छिन जाती है गाफिल लोगों से। वही यरो सबील अलगय्य यत्तखिदुहु सबीला, और अगर वो गुमराही का रास्ता देखते हैं तो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। आप इस चौक में खड़े हैं, मेन रोड पे जाके खड़े हो जाते हैं, और आप वहां पे खड़े होके आप किसी से पूछते हैं कि मैंने जबालपुर की तरफ जाना है, तो वो आपको रास्ता बताए, और एक से आप पूछते मैंने कसूर की तरफ जाना है, वो आपको रास्ता बताए। तो आप अगर उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और पूरे शऊर के साथ चलेंगे तो आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और एक बंदा वहां पे आप खड़े हैं और एक बंदा आगे कहता है कहाँ जाना है, और आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, आपने जबालपुर जाना है और आप उसे कहते हैं मैं चला जाऊंगा जहाँ जाना होगा, आपको क्या है, और आप सीधे चल पड़ते तो जबालपुर पहुंच जाएंगे। आप जबालपुर तभी पहुंचेंगे जब आप अपने कानों से, आंखों से अपने ये देख के अपना सफर शुरू करेंगे और गफलत का शिकार नहीं। और अगर चौक में खड़े हैं, जिस तरफ मुंह आया मुंह उठा के चल दिए, तो क्या आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे? तो दीन भी ऐसी ही बात है, ये ऐसे नहीं चलेगा कि जैसे मर्जी जब याद आया कुछ कर लिया, जब ना आया कोई बात नहीं। ये लम्हा लम्हा अपने रब को याद रखने का दीन है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लम्हा लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने का नाम दीन है। एक लम्हे की भी गफलत बर्दाश्त नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, कैसे चलते थे, कैसे पीते थे, कैसे खाते थे, क्या मामलात करते थे, ये सारे का सारा जब शऊर के साथ करेंगे तो फिर ये जिंदगी हमारी कामयाब होगी। वरना अपनी मर्जी से हमें ये पता ही ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पे क्या किया है और किस मौके पे आपका तर्ज अमल क्या है, कहाँ आपने कौन सी दुआ की, और हम ऐसे ही जिंदगी गुजार के चले जाए तो फिर ये जिंदगी है। इस गफलत की जिंदगी से निकलिए। और फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन, ये सारे का सारा इसलिए हुआ, ये रास्ते से भटक गए, ये तकब्बुर का शिकार हो गए,
یہ گمراہی میں ڈوب گئے. یہ سارے کا سارا اس لیے ہوا کہ یہ غفلت کی زندگی بسر کرتے تھے اور یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غافل لوگ جو ہے ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہیں ہم اس سے غفلت کا شکار نہیں. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. قرآن مجید میں بہت ساری ہدایات اللہ نے دی، بہت سارے واقعات بیان کیے. ایک واقعہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا، ایک وعدہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی لے لیا تھا. بہت سارے وعدے اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد لیے، لیکن ایک تنبیہ اللہ نے پہلے کر دی تھی، ایک وعدہ پہلے لے لیا تھا. الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب آدم کو تخلیق کیا تھا اور آدم کو تخلیق کرنے کے بعد اس کی ساری ذریت کو اکٹھا کیا تھا، ساری روحوں کو اکٹھا کر لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی لی اور خود ان کے اوپر ان کو گواہ بنایا. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے، یہ وعدہ آپ کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ وعدہ ہم نے کیوں لیا. اب جو اصل بات بتانے لگا، یہ وعدہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیوں لیا. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہیں قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ کر دو اللہ ہم تو غفلت میں مارے گئے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے غفلت سے نکلنے کا وعدہ ہماری ارواح سے لے لیا کہ تم نے غفلت کی زندگی بسر نہیں کرنی. باقی سارے وعدے پیدا ہونے کے بعد، ہر چیز کا مکلف پیدا ہونے کے بعد بنایا گیا، لیکن غفلت کو چھوڑنے کا وعدہ اور رب کو حقیقی طور پہ رب ماننے کا وعدہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے لے لیا تھا. اتنی بری ہے غفلت کہ انسان ابھی تخلیق نہیں ہوا، انسان کے بھی روح بنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ وعدہ لے لیا کہ تم نے غفلت کی زندگی بسر نہیں کر کے آنا. یہ بہانے نہیں چلیں گے اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غفلت ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. اب ذرا دیکھ لیجیے ہم غفلت میں کیا کچھ کرتے ہیں. جی ہم نے تو مولوی صاحب سے ایسے ہی سنا تھا، بس ٹھیک ہے. ہمارے تو باپ دادا ایسے ہی کرتے تھے، بس ٹھیک ہے. صدیوں سے یہی رواج چلا رہا ہے ہمارے خاندان کا. فرمایا یہ بھی نہیں چلے گا، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، یا تم یہ بہانے کرنا شروع کر دو اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے کہ آپ رب ہیں، آپ کی عبادت بھی کرنی ہے، آپ کی مان کی زندگی بھی بسر کرنی، ہم نے تو جیسے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہم ویسے ہی کرنے لگے. اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا، تم نے شعور کی زندگی بسر کر کے آنی ہے، تم نے عقل کی زندگی بسر کر کے آنی ہے. یہ بہانے نہیں چلیں گے. اگر ہم آج بھی اس چیز کا شکار ہیں کہ وہی رسوم اور رواج، چونکہ یہ ہمارے خاندان کی رسمیں ہیں، چاہے وہ دین سے ٹکراتی ہیں ہم اس پہ چلتے رہیں، یہ بھی غفلت ہے. ہمارے باپ دادا ایسے سکھا گئے اور کر گئے تو یہ بھی غفلت ہے، یہ بھی بہانے نہیں چلیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تمہارے سامنے واضح ہو گئی. اور آخری بات اللہ فرماتے ہیں اس غفلت کا نقصان دیکھیے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جن اور بہت سارے انسان جہنم کے لیے پیدا کر چھوڑے ہیں.
بہت سارے جن اور بہت سارے انسان جہنم کے لیے، ان کی نشانیاں سن لیجیے، اور نشانیاں اللہ نے اس لیے بتائی کہ اگر کوئی کسی کے اندر یہ نشانی ہے تو اس کو دور کرے، اس خامی کو دور کرے اور وہ جنت کا راہی بنے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے ان کو دل تو دیے ہیں لیکن اس سے وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہدایت نہیں پاتے۔ یہ دل، یہ دماغ اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کو بچا بچا کے رکھا جائے، یہ اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس دل میں اپنے رب کو بسایا جائے، اس کے احکام، اس کی محبت، اس کے پیارے حبیب کی محبت کو بسایا جائے، اس دل کے ساتھ، اس دماغ کے ساتھ سوچا جائے۔ ہم دنیا جہان کے سارے معاملات کو سوچتے ہیں، کہاں سے نفع ہوگا، کہاں سے نقصان ہوگا، کون سا کاروبار کروں، کون سا نہ کروں، کون سی دوائی لوں گا، کون سی خوراک کھاؤں گا میں تندرست رہوں گا، اور کون سی خوراک کھانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہر چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن کیا اس دل دماغ سے یہ بھی سوچا کہ کون سے کام کروں گا تو میرا رب راضی ہوگا؟ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے شب و روز کیسے گزرنی چاہیے، میرا اللہ کے حبیب کی سنتوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، میرا اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان کیے ہیں پہلے لوگوں کے، ان لوگوں کو کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ کہیں ان کی خرابیاں آج مجھ میں تو موجود نہیں ہیں، کہیں ان کی خرابیاں اور ان کی کمیاں اور ان والے گناہوں میں ہم تو آج مبتلا نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اگر تو ہم دل سے یہ سارا کچھ سوچتے ہیں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم ایسی آنکھیں بند کر کے صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، ایسے ہی چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ کہتے ہیں آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، آپ نے ان آنکھوں سے دیکھ کے اپنے رب تک، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ زندگی میں اونٹ دیکھا ہے؟ جس نے دیکھا ہاتھ کھڑا کرتا ہے، سب نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے ہاتھ کھڑا کریں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ اونٹ کو دیکھنے کے بعد، اس کی بناوٹ کو دیکھنے کے بعد کبھی یہ سوچا ہو کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، یا اس کو بنانے والا کیسا ہوگا، اور اس نے اس کو کیسے عمدہ طریقے سے تخلیق کیا ہے؟ اونٹ کو دیکھنے کے بعد فوراً ہماری یہ سوچ ہو یہ کیسے پیدا کیا گیا، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا، اس نے اس کو کیسے بنایا؟ اب ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگوں نے یہ سوچا اونٹ کو دیکھ کر؟ ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں جی جنہوں سے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اب ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن لوگوں نے آسمان کو دیکھا، سبھی کے ہاتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ تو روز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا یہ آسمان کیف رفعت، آسمان کو کیسے اوپر اٹھایا گیا ہے، کوئی ستون نہیں، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، تو کیا اتنے بڑے آسمان کو دیکھ کے کبھی رب کی عظمت بھی تمہارے ذہن میں آئی اللہ کی عظمت ذہن میں؟ اللہ کتنے عظیم ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ہم نے کیسے رب تک پہنچنا ہے؟ آپ اس مسجد کو دیکھیے، دیکھیے اس چھت ہمارے مقابلے میں یہ کتنی بڑی ہے، بہت بڑی ہے نا، اور آپ کا یہ پورا ضلع قصور آپ کے اور میرے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، اور پاکستان کے مقابلے میں قصور بالکل چھوٹا سا ہے، اور پاکستان دنیا کے مقابلے میں بالکل چھوٹا سا، دنیا کے نقشے پہ یوں کر کے آنکھیں لگا کے دیکھنا پڑتا ہے، اور پوری دنیا سائنس کہتی ہے کہ آپ کے سورج سے لاکھوں گنا چھوٹی ہے، اور دنیا کے مقابلے میں ہماری اہمیت ہی کیا ہے؟ یہ دنیا سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا چھوٹی ہے، اور صبح آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، غفلت سے نکلے، صبح آپ نے یہ کرنا ہے کہ آسمان سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھنا ہے، دیکھیں گے آسمان سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھنا ہے،
پھر یہ تصور کرنا ہے کہ جس زمین پہ میں رہ رہا ہوں یہ سورج اس سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور یہ زمین مجھ سے لاکھوں اور اربوں خربوں گنا بڑی ہے۔ اور پھر ایک اور کام کیجیے گا، جتنا وہ سورج ہو نا، اس سورج کو دیکھنے کے بعد پھر پورے آسمان پہ نظر دوڑائیے گا، پورے آسمان پہ نظر دوڑائیے گا کہ کتنے سورج اس آسمان پہ فٹ کریں تو اربوں خربوں سورج فٹ کرنے کے بعد بھی کیا یہ آسمان بھر جائے گا؟ جتنی سی جگہ سورج نے صبح صبح آسمان پہ گھیری ہوتی ہے بھر جائے گا؟ اربوں خربوں سورج بھی وہاں پہ لٹکا دیں تو پھر بھی یہ آسمان نہیں بھرے گا۔ تو کبھی اس نظر سے ہم نے آسمان کو دیکھا کہ میرے مقابلے میں یہ آسمان کتنا بڑا ہے، اور وہ رب العالمین جس نے اس کو پیدا کیا وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے مطویات ان پہ یمین ہی اللہ کی دائیں مٹھی میں ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اس کی مٹھی اتنی بڑی، وہ خود کتنا عظیم ہوگا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، اس نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو دی ہیں لیکن ان سے دیکھ کے مجھ تک پہنچتے نہیں ہیں۔ آج کے بعد آسمان کو دیکھیں تو پھر پورے اپنے سے لے کر قصور پاکستان اور دنیا سورج کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے، اور سورج آسمان کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، اور ساتوں آسمان اللہ کی مٹھی میں تو اللہ کتنا بڑا ہے۔ میرا تعلق اس رب کے ساتھ ہے، وہ رب مجھے کہتا ہے یا عبادی، میرے بندے میرے پیارے، اور میں پھر اس سے بھاگتا ہوں، میں پھر اس کے دشمن کی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں، میں پھر شیطان کے قبیلے میں چلا جاتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیے اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر اس رب کا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ پھر بھی روٹی دیتا ہے، وہ پھر بھی سانس دیتا ہے، وہ پھر بھی پانی دیتا ہے، وہ پھر بھی نعمتیں دیتا ہے۔ یہاں تو باپ کے سامنے 4-5 سال کا بیٹا باپ کا کہنا نہ مانے، 1 بار 2 بار 3 بار، باپ اٹھتا ہے اور غصے سے تھپڑ لگا دیتا ہے، تو نے میری بات نہیں مانی، تو ہوتا کون ہے میری بات نہ ماننے والا؟ لیکن رب نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں ان کو کان دیے ہیں، اب آنکھوں کو ایسے استعمال کریں گے نا، دل سے رب کو سوچیں گے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کان دیے ہیں لا يسمعون بها، اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے کیا کہا، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں اپنے معمولات زندگی، اور ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہو وہ بھی کھائے پیے اور زندگی یوں ہی بسر کر کے چلا جائے، تو بتائیے جانور میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ اس کا بھی مقصد کھانا پینا، اس کا بھی مقصد کھانا پینا، اس کا بھی مقصد کمانا۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے کہ جانور کو جو ڈالا جاتا ہے اس کو وہ کھانا پڑتا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کھاتا پھرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے رب تک نہیں پہنچتا۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ ساری خرابیاں اس وجہ سے آئی کہ یہ اللہ سے غافل ہیں۔ یہ غفلت، آپ کو صرف ایک ہی بات سمجھانی تھی کہ غفلت سے نکلیں، غفلت سے نکلیں، غفلت کی زندگی کو چھوڑیں، ورنہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم، اگر انسان غفلت کی زندگی ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر یہ جہنم میں جانے والی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے بھٹکا دیتی ہے انسان کو یہ غفلت۔ اور اس غفلت سے نکلنے کے لیے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے علاج بھی بتا دیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام پیاری صفات ہیں ان پہ غور کیا کرو۔ اللہ سمیع ہے تو کس قدر سمیع ہے، اللہ علیم ہے تو کس قدر علیم ہے، وہ لمحے لمحے کو جانتا ہے۔ حضرت آدم سے جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی اس سے پہلے سے وہ جانتا ہے، اور آخر تک وہی جانتا ہے جو میرے علم میں نہیں، جو کائنات کی پورے علم کو بھی جمع کر لیا جائے پھر بھی یہ علم اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا علم کتنا ہے کوئی نہیں جانتا، تو وہ میرے لمحے لمحے سے باخبر ہے، وہ خبیر ہے، اس کو خبر ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، اور کتنا جانتا ہے، اس کے علم کو، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ میرے دل سے گزرتے ہوئے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر گناہ تو دور کی بات ہے، میں اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھوں گا، میں اپنی تنہائیوں کو بھی پاکیزہ رکھوں گا، جب یہ خیال ہوگا وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ جڑیں گے
اللہ تعالیٰ نے جیسی اپنی صفات بیان کی ویسے اللہ کو مانیں گے تو پھر ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔